بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڑے گناہ معاف فرمائے، تمام خواتین و حضرات دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ ایک دعا ہے مخصوص سید رضا حیدر صاحب، انہوں واسطے لندن اچ نے کل انہوں دے آپریشن ہو رہا ہے کل، تو آج انہوں واسطے اسی التجا کرنے ہیں، دعا کرنے ہیں امام حسین علیہ السلام دے پاکیزہ خون دا صدقہ خالق انہوں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، انہوں دا آپریشن کامیاب فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا تو اے آیت شروع ہو رہی، یا ایھا الذین آمنوا، یہ کئیاں آیات دی ابتدا موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ اکثریت مجمع دی بھی اور اکثریت لوگاں دی بھی اس گل تو آگاہ ہے کہ دا ترجمہ پوچھن دی بھی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا دا مطلب ہے اے ایمان والو، جتھے آئے گا او دا مطلب ہے اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ دا مطلب ہے اگر اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے لکھے گئے ہیں، یہ دا مطلب ہے روزیاں دا کسے بے ایمان نال تعلق نہیں، روزے ایمان والیاں واسطے ہی واجب نے۔ اگر اللہ فرمائے ایمان والو تھوڑے تے نماز واجب کیتی ہے، فرض کیتی ہے، تو یہ دا مطلب ہے نماز بھی بے ایمان دا تعلق ادھر کوئی نہیں، او دا تعلق بھی صاحبان ایمان نال۔ اگر اللہ فرمائے کہ اے ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو، استطاعت تے حج کرو، یہ گل ساری ایمان والیاں نال ہو رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، جویں چوتھی جماعت دے بچیاں نوں ٹیچر سدے تے چوتھی نوں جانا چاہیے، پنجویں نوں سدے تے پنجویں نوں جانا چاہیے، پہلی نوں سدے تے پہلی نوں آنا چاہیے۔ جدوں اللہ یا ایھا الذین آمنوا آکھے ادوں توجہ صرف ایمان والے نوں کرنی چاہیے، باقی بندیاں دا اودے نال تعلق ہی کوئی۔ جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے یہ عجیب ہے، تھوڑا جہا یہ فرق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آکھن دی دیر سمجھ آؤندی ہے کہ اللہ گل پیا کردا ہے انہاں نال جنہاں دے وچ ایمان موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن یہ بڑی عجیب گل ہے، یہ میرے کو سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 136 ہے۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمینو، ایمان والو ایمان بھی لے آؤ۔ تھوڑے توجہ کی تھی، ایک باری آیا آمنو، ایک باری آیا آمینو، آمنو اور نے آمینو، آمانو آمینو، اتنا ہی فرق ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آمینو، ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ جڑے پہلے ہی ایمان والے نے انہوں نے زور دے کے آکھن دا مطلب کہ یہ کہ ایمان لے آؤ، تو ایمان کدے تے لے آنا وہ بھی سن لو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے اس رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے رسول پہ اللہ نے نازل کی ہے۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اے ایویں دی گل ہے بندہ شیعہ نو آکے شیعہ ہو جاؤ، جیڑا بندہ شیعہ نو آکے شیعہ ہو جاؤ، او دا کی مطلب تسی کر دو، میں تے کٹ لیا، او دا مطلب بے پی شیعہ کہلواندے ہے نہیں۔ چلو میں سارا کٹھا گل کر دینا، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، یہ دا مطلب ہے کہ وہ مسلمان اخواندے ہے نہیں۔ حاجی صاحب حاجیاں والے کام کرو، حاجی صاحب حاجی ہو جاؤ، یہ دا مطلب کہ یہ ہو رج کرو نہیں، حاجی کہلوانے تے کم حاجیاں والے، بس اینا ہی روڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اندروں ہو گئے ہوندے تے اللہ انج کیوں مانتا؟ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ، ایمان والو رسول پر ایمان لے آؤ، ایمان والو کتاب پر ایمان لے آؤ۔ یہ دا مطلب ہے کیسے ہوا یا ایھا الذین آمنوا نے قبلہ جنہ دا نا جے اللہ تے ایمان ہے، نا جے رسول تے ایمان ہے،
ना किताब उल्ला ते ईमान है। हुण मैं इसकी तशरीह वास्ते एक आयत होर पढ़ देना, वो भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो ही शुरू होगी। सूरह मुबारक साफ है जी, ये 28वें पारे च अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, मैं आयत तो हो ये हुण तुसीं घबराए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हुण फिर आमनू है। अल्लाह की फरमा रहा है, या अय्युह, ये खुल जाएगी गल सारी, ये बंदे कौन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तकूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालो वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। ए ईमान वालो वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। कहते हो करते नहीं हो, कहते हो करते नहीं हो। मैं तुहाडे ते घंटा जोर दियां नमाज पढ़ो ते आप ना पढ़ा, होर मुनाफिक नूं आंदे। चलो मठे हो गए, मैं अपनी गल की, मैं तुहाडी ते नहीं की। तुहानू इत्थे खलो के आखां यो नमाज पढ़िया करो, नमाज पढ़िया करो, आप नमाज ना पढ़ा, इनू आंदे जे मुनाफिकत। अजीज़ां ने गिरामी कदर, अल्लाह फरमांदा जे तुहाडे विच ईमान है, लिमा तकूलूना मा ला तफ़अलूना, क्यों कहते हो वो बात जो तुम करते ही नहीं हो। मैं बंदे लब के तुहाडे सामने रख देने ने। सूरह मुबारका मुहम्मद दी आयत मजीदा पढ़ देना। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वो ऐसे हैं वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू, कहते हैं वो लोग जो ईमान लाए, कहते हैं वो लोग जो ईमान लाए, क्या लौला नुज़िलत सूरतुन, अगर कोई सूरत नाज़िल हो जाए कि तुम जिहाद करो और तुम लड़ो, फ़इज़ा उनज़िलत सूरतुन मुहकमतुन व ज़ुकिरा फ़ीहल क़ितालु, और जब सूरत उतरती है जिसमें किताल का जिक्र होता है, पहले कहते हैं कि कोई सूरत उतरे जिसमें किताल का जिक्र हो तो हम ज़रूर किताल करेंगे। अल्लाह फरमाता है जब हम सूरत उतारते हैं कि किताल करो, तो अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब व ज़ुकिरा फ़ीहल क़ितालु, जिस सूरत के अंदर कत्ल का जिक्र हो, कत्ल होने का जिक्र हो, कत्ल करने का जिक्र हो, बंदा एक सुता है वो दिल सारे कत्ल हो जाने, उन्होंने की फर्क। सलवात पढ़ो ऊंची आवाज़ हो। भाई जी पिछे बरामदे च थोड़ा जहा नेरा भी है तो दरियाँ भी हैं, जिन नींदर आई है जाके सौ जाए, खुली छुट्टी है। बाकी सलवात पढ़ो ऊंची आवाज़ ना मेरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ऐ ईमान वालो वो कहते क्यों हो जो तुम करते, खैर हो तुम्हारी जो तुम करते नहीं हो। जो कहे और ऐसा न करे उसी को मुनाफिक कहते हैं, जो कहे और ऐसा करे ना उसी को मुनाफिक कहते हैं। कुरान हकीम, मैं कल एक बंदे रात मैंने मिसाल सुनाई है, उस कमाल की थी। उस आख्या मौलवी तो शागिर्द पे जाते सन, राह चो ना बेर ले लै, वो बेर जेड़े सन ना जो खट्टे ही सन, तो दोवे बेर खा गए। अगे जाके रोटी खान लगे तो मौलवी साहब रोटी खा न सकन, सारा आकड़ गया उन्होंने बेरा की वजह तो। आ मूँह तो ना आख्या मेरे को तो रोटी नहीं भी खादी, तो शागिर्द वक्त तक खाए। हो सके बेर तू भी खाते सन तो मेर मैं भी खाते सन, तू खाई जाना मेरे को तो खाते नहीं पे जाने। हो सके मैं ऐस पासे खाते सन, आ जी ऐस पास साड़ी दाड़े इधर नहीं सन खाते। हो सके पुत्रा मैनू अज पता लगा मूँह के अंदर भी बेईमानी हो जाती है। मैं मुंह के अंदर की बेईमानी पढ़न लगा, सार उठाओ मेरे। तुम वो कहते हो जो क्यों हो जो करते नहीं। अल्लाह फरमाता वो लोग ऐसे हैं। यार मैं ना बड़ी बारीकी नाल गल करनी सी, शारा मैंने 50 मिनट आख्या, हुण मैं थोड़ी सौड़ नाल पे करना। अल्लाह फरमाता भाई यक़ूलुल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाले हैं जो ये कहते हैं, काफिर नहीं हैं, मुशरिक नहीं हैं। जो अल्लाह पे आंदा ईमान वाले ने, तो मैं क्यों उन्होंने बेईमान आखां। अल्लाह फरमाता वो ईमान भी लाए हैं और फिर कहते हैं कि जब कोई सूरत उतरेगी तो हम लड़ेंगे। अल्लाह फरमाता जब सूरत उतरती है वह ज़ुकिरा फ़ीहल क़ितालु, और उसमें किताल का जिक्र होता है कि कत्ल करो भी और हो भी जाओ अगर होना पड़ता है। रायतल्लज़ीना, तू देखेगा फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, जिनके दिलों में बीमारी है। पहले कहते हैं कि सूरत नाज़िल होगी तो हम किताल करेंगे, और जब सूरत नाज़िल हो जाती है तो ज़रा उनको देख, किन को, जिनके दिल के अंदर बीमारी है, मारा सुन, जिनके कलूब के अंदर बेईमानी बीमारी है। यंजुरूना अलैका, वो तेरी तरफ देखते हैं। जब सूरत नाज़िल हो गई है ना, लड़ो भाई,
روز آتے سو سورت نازل ہوے گی تے لڑاں گے. یہ اس منڈے والی گل ہے جڑا روز آتا ہے نویاں کتاباں لے کے دیو گے تو میں سکولے جاؤں گا, نویں سائیکل لے کے دیو گے تو میں سکولے جاؤں گا. تے جے نویں سائیکل بھی آ جائے تے نویاں کتاباں بھی ہو جان تے جڑا پھر منہ اڈ چھڑے انہوں ہی بے ایمان آندے. اللہ فرماتا ہے جب کہتے ہیں کہ سورت اترے گی تو ہم لڑیں گے, جب سورت اترتی ہے تو ذرا ان کے منہ دیکھا کر جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب نظر المغشی علیہ من الموت, ان کا منہ دیکھا کر ایسا ہوتا ہے جیسے موت آ رہی, ان کے چہرے پر موت چھا جاتی ہے یہ سن کر کہ ہمیں لڑنا پڑے گا, ہمیں لڑنا پڑے گا. تا سیانے یار پوری دنیا ایمان والی ہو سکتی ہے, کلے ایمان نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتا ہے ایمان والے بھی ہیں, اور جب سورت اترتی ہے تو موت کے ڈر سے ان پر غشی آ جاتی ہے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس یار ایسے لوگ جڑے مومن بھی نے یار ایمان والے بھی نے تے جدو انہاں تے لکھیا جاندہ کتاب تے موت دی زردی منہ تے آ جاندی ہے تے غشی موت دی آن لگ پیندی, موت تو ہی گھبرا کے چہرے انج ہوندے نے نا. اے بندے او دا مقابلہ کر سکتے نے جڑا اعلان کرے موت علی پہ آ جائے یا علی موت پہ, جب مرے گی موت مرے گی علی کو موت نہیں. میں انہاں بندیاں دا ذکر سورہ مبارکہ محمد جنہ دا ذکر انہاں دے متعلق میں ایک مفسر دا قول لکھے ہے آ قرآن پاک دے لب کے بڑی مشکل نہ آئے ہائے. مدودی صاحب دی بھی گل لکھی, مدودی صاحب نے کمال کی تھی. آئے ہائے وہ فرماندے حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ یہ ان بندوں کے لیے آیت اتر دی ہے جو جنگ میں کوئی کارنامہ جو جنگ میں جا کے کوئی کارنامہ سار انجام. اے میں قرآن دے اتنے تاں لیکشن نہ ہو جی گالے پہ جدوں پڑھا ہوں تو ہاتھ چ قرآن ہوئے تو شاید کوئی بندہ مان نہیں جائے کہ مولوی جھوٹ نہیں پہ بول. خدا دی قسم میں لکھ کے رکھیا. وہ فرماندے نے مودودی صاحب کہ قتادہ اور ضحاک کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے آیت اتری وہ جنگ میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتے تھے, اور جب واپس آتے تھے تو ڈھینگے مارتے تھے. اے آپ ہی صاحب لالو کی کرتے ڈھینگے مارتے تھے. اور وہ ترجمہ بھی کر دیتا, وہ ترجمہ جڑا نا وہ دوسری جگہ تے لکھے. وہ فرماتے ہیں کہ آ کے ڈھینگے مارتے تھے کہ ہم یوں لڑتے رہے, ہم یوں لڑتے رہے, ہم یوں لڑتے رہے, حالانکہ وہ کہیں بھی لڑے نہیں ہوتے تھے. تا اللہ فرماتا ہے وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. سبحان اللہ, وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ بندے کون نے میں تو انہوں لب کے دے دینا. 4 قسم دے بندے نبی پاک دے مخالف سن, مشرک, کافر, یہود, نصارہ. انہاں 4 نے پورا ٹل لا لیا تے پیغمبر نو نہ علمی طور تے کمزور پایا, نہ نسبی طور تے کمزور پایا, نہ جسمانی طور تے کمزور پایا, قبلہ نہ روحانی طور تے کمزور پایا. اے بڑا عجیب موڑ میں لین لگا, دھیان رکھا جے جڑا موڑ تو پیچھے رہ جائے کو بھول جاندا, ایتھوں پیچھے نہیں رہنا. یہودی, عیسائی, کافر تے مشرک جدو انہاں ویکھ لیا نا اس پیغمبر دے سامنے اسی ککھ بھی نہیں, انہاں 4 گروپاں نے اپنے بندے اسلام وچ داخل کر دے. سبحان اللہ, مولا بھی تانوں جزائے خیر. بھائی کیا بات ہے, قبلہ بہت مہربانی. انہاں اپنے بندے اسلام چ داخل کر دیتے. وہ اسلام وچ داخل ہوئے سن, ہوئے نہیں سن, نہیں میں جملہ بدلنا, کافر ہو رہ نہیں سن تے مسلمان ہوئے نہیں سن. تو آڈی کیا بات ہے, میں نے کافر ہو رہ نہیں سن تے مسلمان ہوئے نہیں سن, کافران چ رہ نہیں تے مسلمان ہوئے نہیں. وہ جڑے 4 قسم دے بندے انہاں اسلام چ داخل کیتے نے نا غیر مسلمان ہیں, وہ مرن تک ہی غیر مسلم رہنے, وہ مرن تک غیر مسلم رہنے. اچھا نمازاں چ سب تو اگے, روزہ رکھنے سب تو اگے, روزہ کھولنے سب تو اگے. کوئی نبی گل کی تھی جی 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 جی,
اگر تیجی قسم نہ ہوئے تو اتھوں گربان میرا پڑھ لو، یا بندہ منن والا ہوندا ہے تو یا منکر ہوندا ہے، بولو یا مندا ہے یا منکر۔ منن والے نو مومنون آندے نے، منکر نو کافرون آندے نے۔ اگر دوویں قسم دے بندے ہوندے تے 18ویں پارے وچ سورہ مومنون ہے تے 3ویں پارے وچ سورہ الکافرون ہے۔ ہن دس جے دوویں پارٹیاں سن تے منافقون کیوں آئی ہے؟ یار سورہ منافقون قرآن چ ہے یا نہیں؟ تساں یقین کرنا ہے کہ کافر بھی نبی دا دشمن، مشرک بھی نبی دا دشمن، یہود و نصارہ بھی نبی دا دشمن۔ پڑھے قرآن نو، میں پڑھیا قرآن، میں روز پڑھنا قرآن الحمدللہ، کوئی صفحہ ایسا نہیں تقریباً جیتے تے میں نشانیاں نہ لائیاں ہوں۔ پڑھنا تے لانا نا کہ تواڈے کول لوانا تسی یہ جی میرے روین دیو قرآن تو پاگوال کر لیا نشانیاں اسی لا کے بھیجنے ہیں تے گلا ساڈے نال پہ کرنا آپ لائیاں نے۔ میں پورے قرآن چ ویکھیا ہے کہ بلا کافر نبی دا بڑا بڑا دشمن ہے، پر پورے قرآن چ کتے اللہ اے نہیں آکھیا کافراں تو بچیں۔ تواڈی کیا بات ہے سمجھ؟ مشرک نبی دے بڑے بڑے دشمن سن، پورے قرآن چ کتے اللہ اے نہیں فرمایا کہ مشرکاں کولوں بچیں۔ یہود و نصارہ بڑے نبی نال ٹکرائے نے، کدھر اللہ نے نہیں فرمایا انہاں کولوں بچیں۔ اے سورہ منافقون ہے، نام ہی کافی ہے۔ میرا خیال ہے کہ فریجاں تے لکھیا ہوندا نام ہی کافی ہے، اے نام ہی کافی ہے۔ سورت دا نام کی ہے؟ صدقہ جاواں بولو ایک باری منافقون۔ ایدی آیت دا نمبر جی 4 ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں میرے حبیب ہم العدو فاحذرہم، یہ جو تیرے دشمن ہے نا منافق، ان سے بچ کے رہنا۔ سبحان اللہ، انہاں کو بچ کے رہنا۔ کیوں بچ کے رہنا جی؟ ہن میں پھر قرآن پڑھنا سورہ مبارکہ بقرہ۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ ہم آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ کس پر؟ باللہ والیوم الآخری، اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے اور آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ کون آندے نے؟ اے بندے ناس ہیں، لوگ ہیں، انسان ہی ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لا چکے ہیں اور اللہ کے رسول اور آخرت پر بھی ایمان لا چکے ہیں۔ پر اللہ پھر اللہ آندہ نبی یہ تجھے کہتے ہیں نا؟ جی کہتے ہیں۔ کیا؟ آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں لا چکے ہیں، وما ہم بے مومنین، میں کہتا ہوں یہ مومن نہیں ہے۔ ہن بولو بندہ آکھے میں مومن ہاں، شکریہ کہ بندہ تاں مومن ہوندا ہے، یا اللہ آکھے تے بندہ مومن؟ اللہ آکھے، اللہ آندا ہے کوئی نہیں مومن۔ کیوں؟ آئے ہائے، اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو۔ کبھی مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ واہ رے خالق، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ مومنوں کو کیا دھوکہ دیں گے؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہے کیا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ وہ میں بیماری تو انہوں لب کے دین لگ، کیڑی بیماری؟ بہت شکریہ۔ میں کیا اللہ یہ بیماری جڑی انہوں دے اندر ہے وہ دے متعلق تیرا کی خیال؟ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم، یہی وہ لوگ ہیں فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ پھر اللہ فرماتا فہم لا یفقہون، یہ کچھ بھی کہو سمجھیں گے نہیں، کچھ بھی کہو سمجھیں گے نہیں۔ مہر کنے لائی؟ مہر لائی ہوئے اللہ، تے بندے نو سمجھ آ جائے۔ اللہ تو پھر اللہ ہی نہ ہویا۔ اللہ فرماتا ہے مہر میں لائی، تو میں کہ اللہ پاک تسی تے آندے ہو ایمان لائے ہو تے آپ ہی مہر لائی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں کافراں تے مہر نہیں لاندا، میں مشرکاں تے مہر نہیں لاندا، میں یہود و نصارہ تے مہر نہیں لاندا۔ کنہ تے؟ دھیان نال سننی جے آیت مجیدہ۔
اجلے بندے نے لالا گلا کر دے قطن میرا لالا کے کوئی پروگرام نہیں، میں صرف قرآن پہ سنانا۔ اللہ فرماتا ہے کافروں کو تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ، مشرکوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، ان پہ ہم مہریں لگاتے ہیں۔ میں کہ ایک کون نہیں جنہوں میری سمجھ نہ آئی انہوں کہے دی بھی نہیں ہونی، اس واسطے کہ میں پنجابی بندہ کچی پکی دیا بالا نو میں سمجھا لینا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کافر نہیں ہیں، یہ یہود و نصارہ اور مشرک نہیں ہیں۔ میں کہ اللہ ایک کون نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ مومن ہوئے تھے پھر کافر ہو گئے۔ یہ مومن ہوئے تھے پھر کافر ہو گئے ہیں۔ ہون میں انہاں دی صفت پڑھن لگا قرآن چاہ تمہیں رکھنا دھیان۔ سورہ مبارکہ بقرہ خالق کائنات فرماندے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان سے جب کہا جائے نا کہ صحیح مومن ہو جو تو ایک ہی آدھے کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بیوقوف ہیں جو بیوقوفوں کی طرح پکے مومن ہو جائیں؟ کیسی گل ہے جناب؟ مومنہ نو بیوقوف پہ جنہیں صحیح مومن نے نا انہوں نے پہنتے ہیں اسی پاگل ہاں بیوقوف ہاں، یہ تو بیوقوف سارے مومن ہو گئے ہیں، اسی مومن کیوں ہوں؟ اللہ کی فرمایا بڑا سواد ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، حالانکہ میرے حبیب تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہی بیوقوف ہے۔ آئے ہائے، بیوقوف مومن نہیں ہے، یہ بیوقوف ہے۔ یہ دا مطلب ہے میں انہاں منٹاں چ ثابت کر لیا ہے کہ جڑے منافق ہوندے نا وہ بیوقوف ہیں۔ میں گال کٹ دیتی کوئی تبرہ کوئی لعنت نہیں، قرآن دا لفظ پڑھا سفہاء دا میں شکریہ کہ بنا بیوقوف۔ تو جدو کلے کھوندے ہو نا تو انج لگتا جی میں نال لے کے آئے، سارے بولو تو مینوں پتہ لگے نا کہ میں تمہیں سنانا پیا تو تسی سن دے ہو۔ مہربانی فرماؤ، مہربانی، بہت شکریہ۔ وہ خالق فرماتا ہے بیوقوف نے، میں لب دا رہا قرآن کہ کدھر انہاں دی بیوقوفی لبے نا۔ بیوقوفی بھائی بیوقوفی بندہ کردا ہے بابا جی تو بیوقوف ہوندا ہے، انہاں دی کو بیوقوفی لب جائے نا پھر میں ثابت کراں کہ کون لوگ سن تے کیسے لوگ ہوندے نے۔ وہ بیوقوفی مینوں قرآن چ لب گئی۔ وہ دے واسطے ایک لفظ تہاں سننا ہے۔ ہویا کی ہویا یہ کہ نبی پاک 4 رکعت نماز دی نیت کی تھی بیت المقدس ال منہ کر کے، جدو نماز دے ادھ چ نبی پہنچے نا 2 رکعتاں پڑھ کے حضور نے آسمان والا اپنا چہرہ مبارک انج پھیریا، انج چہرہ آسمان نو انج کیتا تے ذہن وچ سوچیا کہ بیت المقدس ال جو منہ کر کے نماز پڑھنے کیا یہ اچھا ہوئے جیڑا میری جد نے کعبہ بنایا ہے، جیڑا میرے آباء و اجداد نے بیت اللہ بنایا ہے، وہ اسی بالکل پیچھے آج اتھے لکھیا نا حسین علیہ السلام بالکل اے پچھلے پاسے نبی دے ادو کعبہ سی، منہ سی ادھر سی بیت المقدس، اے جتھے فلسطین جا کے ادھر منہ سی۔ نبی نے آج سوچیا ہے صرف جبریل آ گیا نماز دے وچ، تساں اچھا سنے نماز دے وچ بالکل جبریل آ کے جی گل کیتی ہے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، میرے حبیب ہم تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان میں پھر رہا ہے، ہم تیرے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور ذہن کو پڑھ رہے ہیں۔ سوچ لیا جنا کہ قبلہ ادھر ہو جائے ادھر دی بجائے، خالق فرماتا فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیتے ہیں جدھر تیری مرضی ہو جاتی۔ بھائی کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہستی جدہ چہرہ میں پھر چہرہ وجہ ہو چہرے نو اندر وجہ کعبہ جو سب تیرا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں، تیرا چہرہ ادھر ہے نا، ہاں تے قبلہ ادھر ہے، تیرا چہرہ ادھر ہو جائے نا صدقے سر اٹھاؤ قبلہ ادھر میں کر دیا گا، میں گردن کٹا دینا اس بندے نو جڑا قیامت تک ثابت کرے کہ اللہ فرمایا ہوئے ظہر دی پڑھ لو تے عصر دی پھر ادھر منہ کر کے پڑھے۔ تو آڈی کیا بات ہے پہ ظہر دی نماز تے ادھر منہ کر کے پڑھ دینے پہ قرآن ہے، حد ہو گئی ہے نبی تیرے چہرے دی،
میرے اللہ نے فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرامی، یہیں سے مڑ جا، مڑ جا، میں کہہ رہا ہوں یہیں سے مڑ جا اور مسجد الحرام کی طرف مڑ جا۔ مگر کھلوتے نے نمازی اگے نبی پہ پڑھاندے نے، گل یا اللہ دی ہو رہی ہے نبی نال یا نبی دی ہو رہی ہے اللہ نال، وہ گل ہو گئی تو نبی مڑ گئے۔ نبی آدھ چو مڑے نماز دے ویچی تو نمازی جڑے پیچھے سن سامنے آ گیا، یار یارا میرے اب پیچھے بندے بابا جی بیٹھے نے، میرا بیٹا بیٹھا ادھر نو آ، میں قرآن پاک ہوں ذرا ادھر آ، اگر میں ادھر منہ ہے اے پیچھے ادھر میں منہ کروں گا تو پھر انہوں کا منہ میرے حال تو میرا ہونا، بندیاں نو صاحب ہی نہ لگا کہ ہویا کی ہے، کیونکہ گل بندیاں نال نہیں سی ہوئی، گل اللہ دی پیغمبر نال ہوئی، پیغمبر نال ہوئی۔ یہ جڑی نماز ہے نا، ایک قبلہ تین انہوں آندے نے، دو قبلیاں والی نماز، ادھا ادھر ادھا چہرہ ادھر، پہلا ادھر پھر ادھر۔ دادا جی دا 2 کلو گڑ کھا گیا ہوئے نا کسی زمانے وہ آندا تسی سانو جان دے نے، میرے دادا جی 2 کلو ایک تھاں بہ کے گڑ کھا چھڑ دے، بلے بلے کی کتاب لکھ گئے نے دادا جی، صدقہ جاواں اے دادا کلو کیوں کھا گیا ہوئے، 2 کلو گڑ کھا گیا ہوئے تو بندے فخر کر دیں۔ یزید دا دربار ہے، پوترا کھلوتا ہے کڑیاں جی تے گل پیا کرتا ہے دشمناں نال، جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں ہوں علی، علی کا پوتا، صدقہ جاواں سر اٹھاؤ میرے نال، میں ہوں علی، اس علی کا پوتا جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے اور 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، صدقہ جاواں۔ یا نماز مصطفیٰ پڑھی ہے یا پھر مرتضیٰ پڑھی ہے، گل تے اللہ تے نبی دی ہوئی سی۔ جے میرے نو ویکھو تے کئی باری میں دسنا ہونا اس طرح کر کے، آنج سن مولا علی علیہ السلام، اگے سن رسول خدا، جدو نبی دا چہرہ ادھر مڑیا حضرت علی ٹر کے پیچھے آ گئے، اجے بھی جنہوں سمجھ نہیں آئی میرا قصور کوئی نہیں، حضرت علی سامنے نہیں کھلوتے رہے، نہیں ایتھوں ٹورے سنے نماز، کیا بات ہے بھائی، صدقہ جاواں پھیرا نہ پیا، ٹر پے نے سنے نماز۔ ہن بندے آکھن گے دسو جی کوئی گل کرنا نہیں، میرے کو دیکھو انج بھی نماز ہو جاندی ہے، پہلا تو اے دس گاں آنج ہو جاندی ہے، بول بول نہیں نہ ہوندی، قرآن دی قسم جدے تے آیت اتری ہے نا، علی نے اینج انگوٹھی زکات دیتی سی، اے عام بندہ نہیں ہے، میرا مولا علی۔ حضرت علی پیچھے آ کے کھلو گئے، وہ پڑھاندے رہے، وہ پڑھتے رہے، وہ پڑھاندے رہے، وہ پڑھتے رہے۔ یقین کرو جی میرے مولا نے فخر کیتا ہے میں دادے دا پوترا جس 2 قبلیاں والے ایک نماز پڑھی، یہ دا مطلب ہے فخر میرے مولا علی نو حاصل ہے۔ میں کہ مولوی صاحب نے پوچھا وہ اللہ تے نبی دی گل آپس وچ ہوئی سی، حضرت علی کے میں سن لی، اور گل تے اللہ تے نبی دی ہوئی نا کہ مڑ جاؤ، ایتھوں ہی مڑ جاؤ، نبی اوتھوں ہی مڑ گئے۔ یہ حضرت علی نو کیویں پتہ لگی؟ مینوں آندا ہن تو آکھنا ہوے گا، میں کہ ہن علم غیب نہ دس مینوں، نہیں تو ہن آکھنا ہوے گا کہ وہی حضرت علی بھی سنتے ہیں، میں کہ جویں دا تیرا موڈ ہے نا میں کدی بھی نہیں آکھنا، جویں تو آنا نا پہ تو آکھنا ہوے گا، تو میں تے آ گیا، میں کیوں آکھنا کہ حضرت علی نو وہی دا پتہ لگ گیا، پھر کی آنا پہ؟ میں کہ پھر آنا پیا کہ حضرت علی اتھوں ٹرے نے تے پیچھے آ کے کھلو گئے نے، انہوں پتہ کیویں لگا پئی کعبہ ادھر ہو گیا ہے، قبلہ ادھر ہو گیا ہے، نبی پاک دی تے اللہ نال گل ہوئی سی نا، یا نبی پاک نے کدھر لکھیا ہے کہ حضرت علی نو آکھیا ہوئے بھی تہاڈی کیا بات؟ نبی صرف مڑے نے، علی آپ ٹر کے مگر آ کہنے لگا یہ تو میں نہیں مننا پہ وہی نبی تو علاوہ علی بھی سن لیندے میں نہ مننی، اگلی میں منانی ہاں، وہ کیویں؟ میں منت نال، ترلے نال، دلیل نال،
ਉਹ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਬੀ ਵਹੀ ਸੁਣਦੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਨਵਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਾਰ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਬਾਦ ਓ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ ਸਦਕੇ ਜਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਇੱਧਰ ਹੋਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ शाह अब्दुल कादर साहब मुहद्दिस देलवी ने वो इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत जब मक्के से मदीने में आए तो 1.25 बरस नमाज पढ़ी बैतुल मक़दस की तरफ कितना चिर 1.25 साल शुक्रिया फिर हुक्म आया कि पढ़ो काबे की तरफ फिर हजूर काबे की तरफ मुड़ गए कुछ यहूदी आए और कुछ कच्चे कच्चे मुसलमान चौल खाते कदी कदी बिचों कुछ कच्चे रह जाते मेहरबानी बस इन्नी गल कुछ यहूदी ते कुछ कच्चे कच्चे मुसलमान ये दो किस्म के बंदे ने उन्हें की आख्या उन्हें आख्या तुसी तो नमाज पहला इधर पढ़ते होंगे सो उन्हें आख्या आहो ते बिचों ही मुड़ गए उन्हें आख्या आहो क्यों उन्हें आख्या वो जो मुड़ गए हाय हाय वो जो मुड़ गए ने उन्हें आख्या तुहानू हो की गया तुसां मेरे नूं वेख्या नहीं टिका के तुहानू होया की ये तुहानू ये की होया ये की होया ये की होया उन्हें आख्या सिर्फ ये होया कि गल ज़हरा दे बाबे दे चेहरे दी यही होया वो काबा इधर से उधर हो गया तो काबा उधर हो गया सानू ना पता है अल्लाह कित्थे वे ते कदों दा जिदे आखण ते असां ओनू मन्ने और जिधर मुंह करेगा साडी ते उधर ही हो जानी लो जी हुण मजलिस है पता नहीं किन्ने बंदे पूरे मेरे नाल अप्रोच इत्थे मेरे नाल ने ए जिन्ने जिन्ने आख्या ना एक ही होया जिन्ने जिन्ने आख्या एक ही होया दूजा पारा इत्थों ही पे शुरू होंदा जे सयकूलु सुफहाउ अल्लाह फरमाते ने यही बेवकूफ है सदके जाना भाई मौला तुहानू जज़ाए खैर अता अल्लाह फरमाया जिन्ने बयान देनी ना एक ही होया अज दी मजलिस है एक ही होया जिन्ने बयान देनी ना एक ही होया ये सारे बेवकूफ ने जिन्ने आंदे नहीं ना एक ही होया नबी कोई अमल करे जेड़ा आखे एक ही होए ओ बेवकूफ है नबी चेहरा इधर करके इधर करे जेड़ा आखे एक ही होए ओ भी बेवकूफ है ते नबी आखे मन कुन तो मौला फहादा जेड़ा आखे एक ही होए वो भी बेवकूफ नहीं नहीं नबी बैठे होण आदम आ जान तो नहीं उठते नूह आ जान तो नहीं उठते ईसा आ जान तो नहीं उठते मूसा आ जान तो नहीं उठते अली आउन हसनैन आउन जे नबी ना उठे जे ज़हरा दे आउन ते नबी उठे जेड़ा आखे ना एक ही होया वो बेवकूफ नबी दे किसे फवेल ते नबी दे किसे कौल ते मोतरज नहीं होना एक ही होया इसका मतलब है जिन्ने बेवकूफ सन असल गल की सी उनको मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे की मार्फत नहीं थी किन्ने बंदे मेरे नाल हाँ की थी नबी दे चेहरे की मार्फत नहीं सी अज आपे ज़मज़म असी पीने उतों एक बोतल लिया के ड्रम च पा के एक बोतल इतों वाले पानी के ड्रम में उस ड्रम विचों फिर एडियां एडियां शीशियां प्लास्टिक दी इदों वड्डी नहीं होंदी
ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਹੀ, ਉਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮੰਡਲੀ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲਾਸ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਕਿਦਾ ਡੁੱਬਾ ਹੈ। ਓਏ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਪੈਰ ਡੁੱਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਕੰਜਬੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸਕੰਜਬੀਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ 2-3 ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਚੋਲੇ ਮਾਰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਖੇ ਲਓ ਜੀ ਪੀਓ ਜੀ ਪੀਓ ਜੀ ਪੀਓ। ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਕਚੋਲੇ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਹੱਥ ਦਾ ਕਚੋਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਡੋਬ ਛੜੇ। ਮੌਲਾ ਤਾਂ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਦਕਾ ਜਾ। ਤੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਡੁੱਬਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਬੇ ਸ਼ਫਾ ਹੈ, ਆਬੇ ਉਹ ਮਿਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਪੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਪੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਲੀਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਬੀਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ फरमाया जिथे हबीब दे पुत्र दा पैर डुबा है, क़यामत तक मैं आप नूं आबे शफा बना देंगा, ते जिथे मुहम्मद दे बेटे दा पैर लगा है, मैं खाक नूं खा के शफा बना। इहदा मतलब है गल मार्फत दी। मार्फत दी मिनरल वाटर तो साफ पानी है आबे ज़मज़म, जिहदे विच नबी दा पैर डुबा है। इहदा मतलब है जिन्हों पैर की मार्फत नहीं, आए हाय उन्होंने चेहरे की मार्फत किहड़े वेले होगी। जिन्होंने मार्फत सी वो मगर मुड़े ने, जिन्ना जिन्ना आख्या ये की होया, उन्होंने नबी दे चेहरे की बेवकूफ तो अगली डिग्री वो धाड़ीवाल वाले दसन, भावें जलालपुर वाले दसन, अगों मैनूं नहीं पता। बेवकूफी तो जो अगां हो जाए उन्होंने की आंदे, जरा जाहिल तो अगा हो जाए उन्होंने अबू जहल आंदे, तो जरा बेवकूफी तो भी अगर टुर जाए उन्होंने कम से कम बेवकूफ अब्बा ही कहा जा सकता। आखना उन्होंने की मैं तुहाडे सामने कर देना। और जिन्हों नबी दे चेहरे की मार्फत नहीं वो बेवकूफ है, ते जिन्हों सामने करके ए मुहम्मद आखे इहदा चेहरा वेखना इबादत है। जिन्हों ओदी मार्फत नहीं अल्लाह जाने वो की बड़ा है। लेट हो गया। बेवकूफ ने कौन? मुनाफिक। मुनाफिक की एक निशानी आखिरी दस, नबी को आउंदे सन, नबी पाक को आउंदे सन। तू हिंदू वेखे? हिंदू किथे? टीवी च सामने तो नहीं ना वेखे। तू बच्चा सिख वेखे? सिख सिख वेखे? सिख टीवी ते हाँ सामने नहीं, तस्वीर ही वेखी। असा मुनाफिक वेखे नहीं, वेखे नहीं। वो निशानियां मैनू याद ऐ। मैं जो वेहना पे बंदे बैठे, तुसीं कहंदे एक बंदा खलोता है, ठीक, कुछ बंदे खलोते हैं, सारे बंदे। हुण इत्थे कई बारी बंदा नाल दे बंदे नूं आंदा उठन लग्या, भारा बंदा उठ ना न सके, उन्होंने बंदे आंदे और मजे जाइए उठ भी पाओ। उन्होंने मजे जाइए आखिए, उन्होंने थोड़ा जा गुस्सा लगता है, तो जे सीधा ही आके तू है ही मझ, वो तो उक्का ही मुक जाता है। मैं बंदा तो मैनू मझ पियांदा। लकद खलकना इंसान फी आसन तकवीम, अल्लाह ने सोहना बनाया इंसान को, इदू चंगी मखलूक बनाई क्यों नहीं। ऐ कुरान ही बैठे होंदे साने मुनाफिकीन नबी के सामने। अल्लाह फरमांदा है वा इज़ा राअयतहुम तुअज्जिबुका अजसामुहुम, ए मेरे नबी जब तू देखता है तो उनके जिस्म बड़े खूबसूरत होते, बैठे भी होंदे ने ते खूबसूरत भी लगते हैं।
وَأَن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو تو ان کی باتوں کو کان رکھ کے سنتا بھی ہے، بیٹھے بھی نے ویندے بھی نے گلاں بھی کرتے ہیں۔ میں کہا یہ کون نے؟ بندے نو مجھ آکھیے تو انہوں غصہ لگتا ہے۔ اللہ فرماندہ میرے حبیب آ جڑے بیٹھے نا کأنہم خشب مسندۃ، اے بالن بندے نے۔ تو اڈے علاقے چ بالن کی آندا؟ گیس آ گئی ہے تاڑی گیس، جدو گیس نہیں سی ہوندی ادو لکڑیاں دیواراں نال رکھی دیا سن سکان واسطے، وہ جڑیاں سکھان واسطے دیواراں نال لکڑیاں رکھیاں جاننا انہوں نے اندر خوشبن مسندۃ، تکیہ لگائی ہوئی لکڑیاں۔ تکیہ اگاں لائی دا کہ پچھانوں؟ یار پچھانوں آ جڑیاں لکڑیاں آنج ہوندیاں نا سر دیوار نال تے پیر اوتھے، انہوں نے واشا لگن واسطے رکھیا ہوندا ہے، انہوں نے آندے نے بالن۔ کی آندے نے؟ آج دی مجلس سن لئیے تے سمجھ لئیے، جیڑا مرن تو پہلا قرآن سامنے رکھ کے سوچے اے بندے کون سن جنہوں اللہ بالن پہ آندہ ہے۔ سار اٹھاؤ یار، بیٹھے بندے نے تے اللہ کی آندہ ہے بالن نے۔ میں کہ اللہ بالن کا دے واسطے ہوندہ ہے؟ اللہ فرمائے شاباش ہے تیرے، بالن واسطے ہوندہ ہے، اور کا دے واسطے ہوندہ ہے؟ مثلا اللہ فرماتا ہے جو لوگ قرآن کے مقابلے میں قرآن جیسی کتاب نہ لے سکے ان سے میں کہہ رہا ہوں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر بھی ہیں اور بندے بھی ہیں۔ یہ مطلب ہے دوزخ دے کوڑے دو قسمہ نال بننے نے، آگ پرالی دی بھی ہوندی ہے تے آگ ہی ہوندی ہے، تے کاغذاں دی بھی آگ ہی ہوندی ہے، تے کوڑیاں دی تے کپڑے لیراں دی آگ۔ اوڑی آگ بننی ہے نا وہ یا پتھراں دے کوڑے بننے نے تے یا بندیاں دے بننے نے۔ پتھر تے پتھر ہوئے، اے بندے کیڑے نے؟ میں نام ہی کافی ہے۔ اے جڑی سورت جو میں پڑھے ہیں نا لکڑیاں بالن، سورت دا نام ہی منافقون ہے، کدی کھولو گے تو پھر سواد آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے منافق آندے میں کوڑے بنانے نے، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، کافران او دے بچ سٹنا ہے، جنہ دوزخ بچ ڈگنا ہے وہ کافر نے، جنہ دے کوڑے بننے نے وہ منافق نے۔ میرا دل کرتا جتی تھلیوں چما اس صحابی دی، تو اڈا اپنا عقیدہ تسی پاویں سلام ہی کر لو۔ جس مسجد کھلو کے پیغمبر نو پوچھے ہیں تو انہوں صاحب لگ جاندہ منافق کتے کتے کھلوتے۔ رسول پاک کا کہا جنہ میں اتوں وینا انہ میں اندروں وینا، میں نو اللہ علم دیتا ہے میں نو پتہ لگ جاندہ ہے۔ بچے قربان کر دیا تیری جتی تو صحابی رسول او سا کیا زہرہ دا بابا جان تو پہلا ایک باری دس جایا جے اساں کیویں سجاننے نے، سانو کیویں پتہ لگے گا مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ قرآن میرے ہاتھ چ صحیح مسلم دے مطابق پیغمبر نے فرمایا علی کی وجہ سے پہچانے، محبت علی ہوگی تو مومن ہوگا، بغض علی ہوگا تو منافق ہوں گے۔ ہن دسو پہلا کی نہ بڑھنا ہے منافقہ، کیونکہ انہوں نے کوڑے بڑھنے ہیں، کافرہ ویچ ڈگنے ہیں، انہوں مگروں ڈگنے ہیں، پہلا انہوں نے کوڑے بڑھنے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے کافر ہے اللہ دا منکر، منافق ہے علی دا منکر۔ یہ دا مطلب ہے اشر اڑے دیر جدو آگ لگنی ہے نا اللہ دا منکر کو 2-3 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے۔ میرے مولا دا منکر ایک لمحہ لیٹ نہیں ہو سکتا۔ اے نبی نال دشمنی کافرہ میں کیتی ہے تے منافقہ میں کیتی ہے تے فرق بہت زیادہ ہے۔ تاں اللہ فرمایا سی انہاں کولوں بچیں، کیونکہ جدوں تک کافراں دی دشمنی نبی نال تے نبی دی آل نال چلی ہے ادوں تک مرداں دی جنگ مرداں نال رہی۔ ہائے کدی آئی میرے تو کافر میرے نبی نال لڑے نے، نبی دے کر دیاں مستورات محفوظ رہی ہیں۔ نبی دے کنے ازواج متحرات سن، نبی دیا کنے ازواج سن بیویاں سن، نبی دے کر سی
किन्ने नबी दे घर सन? कोई बंदा दस दे कोई काफर कोई आके नबी दे बूहे के बड़क मारी होवे? काफर जंगा किबला मैदाना च जरूर कीतियां, तरीके इस्लाम च एक लफ्ज नहीं मिलता। काफर जुड़ के बूहे अगे आए हो तो उन्हें आख्या होवे असां इस घर दे लुट लेनी है हर शै या वगैरह वगैरह कोई गल कीती होवे। ਇਹਦਾ मतलब है जदों तक इस खानदान की दुश्मनी काफरां नाल रही है इन्हां दियां धीआं महफूज रही हैं। जदों बुगज़े अली वाले इकट्ठे होए ने फिर बाजारां च रुलियां, फिर दरबारां तक आईयां। आ जिहड़ा वेड़ा पिया हुंदा इस वेले उजड़ गया सी वेड़ा बतौर। आ मेरियां भैणां मेरियां धीआं जिहड़ियां उम्मत वालियां ने जिहड़ियां मुर्शदादियां ने वो सरदार दियां धीआं ने वड्डे लोग ने। मैं सिर्फ अपनियां धीआं भैणां दे मुतल्लिक अर्ज कर रहा। भैण दा रिश्ता भरा नाल अज दा नहीं पुराना है ते वखरा रिश्ता है, वखरा अल्लाह दी कायनात भैण भरा दा। लेकिन एक भैण है ते एक भरा है, इंज दा रिश्ता कायनात दूजी ना भैण है ना कोई दूजा भरा है। भैण किन्नी प्यारी होवे भैणां दी आखिर विद्या कर ही देंदे किसी शर्त तो बगैर। भरा आंदे तेनों असां शादी करनी, वीर जिवें तुहाडी रज़ा है। इज्जतदार लोग भैणां नूं तोड़दे ने, शर्तां नाल जांदियां नहीं। कायनात ते एक भैण है जिन्हों प्यो ने पूछया कि ज़ैनब मैं तेरी शादी करना चाहना, सलामुल्लाह अलैहा। बीबी आख्या बाबा जो तुहाडा हुक्म है उंज ही होवेगा, पर एक मेहरबानी फरमाया जी हुसैन तो बगैर बचदी नहीं जे। मैं वीर तो बगैर नहीं जाता। मौला फरमांदे ने धी बतूल दी तेरी दूर शादी मैं नहीं कर रहा। बनू हाशम दियां हवेली है नाल नाल जुड़े करन। तेरे चाचे का पुत्र है ना अब्दुल्ला है, उहदे नाल तेरा निकाह करना चाहना। फरमाया बाबा जान तुसी हुक्म करना, जिवें मेरी मां ने तुहाडी खिदमत च कमी नहीं की। मैं अब्दुल्ला मेरे चाचा साहब ने उन्हां दी खिदमत च कमी नहीं आएगी। मैनू दीन दसन की लोड़ नहीं, मैनू पता है कि शौहर की की अहमियत होंदी। भावें मैं बतूल दी धी हाँ ते तेरी बेटी हाँ, मैं शरी तौर पर जाननी हाँ कि शौहर की इजाजत तो बगैर कोई बीबी अपना घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। फरमाया मेरी धी खुल के गल कर, आखना की चाहना? फरमाया टुर मैं जानी हाँ, किधरे ऐसा ना होवे हुसैन टुर जाए। वाह वाह सदारो, किधरे ऐसा ना होवे कि मेरा वीर किधरे टुर जाए। पक्का पक्का तो मैनू मेरा शौहर इजाजत ही ना दे। पता नहीं ये बीबी पाक वाकिफ सन सारे वाक़े तो। लगता तो यही है कि जिवें बीबी नू सारा इल्म सी कि मेरे वीर कदी टुरना है। हज़रत अब्दुल्ला नू सद के हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बेटा मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे नाल करन लगा, शर्त एक है। ये शर्त कायनात दे एक निकाह च दूजे च नहीं, सिर्फ एक निकाह हुण तक होया जिहदे च प्यो ने विच शर्त रखी है कि जदों इहदा वीर हुसैन तुरे ना तू रोकना नहीं। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया चाचा जान तुसी मेरे वड्डे भी हो, फिर इमाम भी हो, उलल अमर भी हो, खलीफा रसूल भी हो, तुहाडा अमर मेरे ते वाजिब है। फरमाया नहीं बेटा मैं अमर इस वास्ते नहीं करता, शर्त इस वास्ते रखना कि शरीयत च शौहर रोक सकता है। इस वास्ते मैं पहले भी शर्त रख दी कि जदों मेरा पुत्र पक्का पक्का टुर पवे तू मेरी धी नूं रोकना नहीं, क्योंकि बेटे मैं वेख रहा सुबह की नमाज तो लैके रात के सौण तक सवेरे नाश्ते ते भैन भरा इकट्ठे होंदे ने, नमाज़ां ते घर होण ते इकट्ठे होंदे ने, खाने ते इकट्ठे होंदे ने। रात नूं इशा दी नमाज तो बाद तहज्जुद वास्ते उठे होंदे ने ते इकट्ठे मैं नमाज़ां पढ़दे आवे ते फजर वेले फिर ज़ियारत करदी है तो फिर जाती है तो उठदियां सार पुछदी है हुसैन कित्थे। मेरी धी जू हुसैन तो बगैर बचती नहीं। तो बेटा तू इजाज़त कहने लगे जी मैं इजाज़त दे दियाँ। मैं हूँ एक ही जुमला आखना है तो मैं बिल्कुल करीब हाँ। मैं तुहाडे कोलों 5-7 मिनट बाद तकरीबन इजाज़त लेनी है, जुलझना की ज़ियारत करिए। तो सारिया गल्लां मेरे को सुन लियां, एक गल का जवाब तो दिओ। अगे ही रोन वाले अलहमदुलिल्लाह आ मैनू सूरतां नज़र आ रही हैं जिन्हां दे आंसू बहुत करीब ने, मैं वेख रहा
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਲ 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 ਇਹ ਵਿਛੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਨਾ ਰੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਆਂਚ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਲਮ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਓਡੀ ਦੂਰ ਕਨਾਤ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੈਣ ਖਲੋਤੀ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਈ ਤੇ ਵੀਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਈ ਤੇ ਕੰਡ ਸੀ ਵੀਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਨਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੌਲਾ ਨੇ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਭੈਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ। ਸਦਕੇ ਭਾਈ, ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਲਣ ਤੋਂ ਸਦਕੇ, ਅਜੇ ਭੈਣ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਕਨਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਵਿਖਾ ਛੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਟੋਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਛੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਸਦਕੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਛੜਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪੈ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਸ ਪਈ। ਬੀਬੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੌੜ ਆਏ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੀ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਕੇ ਅੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਭਤੀਜੇ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਅब्बास ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਵੇਖੀ ਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜੇ? ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਖਵਾਈਆਂ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਡਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵਾ ਓਡਾ ਤੂੰ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਇੱਕ। तेरी सीरत तैयबा तो सदके क्यों परेशान गल करना? उस अगर मैं एक गल तुहानू दसां, लाश मैं तेरी भी वेखण दा हौसला रखनी हाँ, मेरे सामने रोंदा ना निकली। सदके भाई बहुत अच्छा समाज फरमाया जे। भैणा वीरां नूं रोंदियां नहीं वेख सकदियां। हजरत इमाम हुसैन फरमाते ने हुण दसन क्यों रोया? मौत तो ना असी डरने ना साडे वालिद मोहतरम डरदे सन। रोए क्यों? इत्थे जुमला इत्थे मैनू तकलीफ हुंदी है। शबीर फरमांदे ने रोया सिर्फ इस वास्ते तेनू वेख के कदी ये गल मेरे सिर ते मुक जांदी। तेरी चादर वाली इशारा कोई ना करता। रो के फरमांदी है इत्मीनान नाल जा चादर दे दिया। वाह वाह, मेरा ख्याल है सदके तैयारी दे इस जुमले ते इतने आंसू आ गए। हुण मैं जल्दी जल्दी सुलझना देखना चाहता। बीबी ने आख्या फिजा जरा बाहर खलो जा ते मैनू दसदी रहो मेरा वीर कित्थे। हाय कदी ना विछड़न वाली है सरदार ज़ादी है किवें तेरी मैं मुसीबत पढ़ा। बीबी फरमाया अंदर खलोनी हाँ मैं, कनात दे बाहर खलो तू। मैं बाहर नहीं निकलना, मैनू दसदी रही मेरा वीर कितने ने। फिजा दसना शुरू किया, पता नहीं बीबी किवें सुने। बीबी फिजा फरमाया बीबी तेरा वीर खैमिया तो 10 कदम दूर टुर गई। ज़हरा दी लाडली ने इत्थे हाथ लगाया सदके जा। फरमाते ने हुण बीबी फरमाती तेरा वीर टिब्बे अल जा रहा। अम्मा हुण तेरे वीर ने एक बारी मैमना नूं वेख्या, अम्मा हुण एक बारी मैसरा नूं वेख्या, अम्मा हुण एक बारी हुण कलबे लश्कर नूं पवेंदे, अम्मा हुण। फरमाते ने बीबी तेरे वीर ने तलवार दे दस्ते ते हाथ रख ले। बीबी फरमाती है अम्मा मेरे वीर तलवार फड़ लई है। हाँ औखा वेला सी ज़हरा दी बेटी ते। फरमाते ने हुण फरमाया तलवार कट के सज्जे मोंडे नाल नंगी तलवार बुलंद कीती ने। हुण फरमाया हुण तेरा वीर कोई गल पिया करदा।
تے ذرا تھوڑے کنات دے نیڑے ہو تے سنو تیرے ویر کی پہ فرماندے جڑے ویلے بی بی نے کن لایا عزادارو اس ویلے شبیر تلوار اٹھا کے پہ آندے سنو تسا میرا اکبر بھی مار دیتا تسا میرے ویر دے ٹکڑے کی تسا میرے 6 مہینے دے پتر دے گلے جو تیر مارے تسا میرے مہمان بھی مار دیتے اور تسا میرے دوست بھی مار دیتے اور تسا میرے مددگار بھی مار دیتے اے میں نو پیاسا سمجھنا لیو آؤ پیاسے دی جنگ ویکھو ہائے آکھیا جنا اج دے ویر نہیں جے نہ چھڑے اس کلے پرا دی جنگ ویکھو اج دے پتر نہیں جے نہ جوان چھڑے آؤ اس پیو بڑھڑے دی جنگ ویکھو جدو امام نے آکھا نا آؤ میں دساں میں مجبور نہیں میں مظلوم ہاں میں اللہ دی رضا چ راضی ہاں دساں میں کس پیو دا پتر ہاں ایتھے بی بی زینب رو کے فرمایا لڑنا سی تے عباس نو آواز ہوندی ہے نہیں اماں جائی صرف دسنا چاہنا میں علی دا بیٹا ساڑھے تو وڈا شجاع کوئی نہیں ایک کہہ کہ میرے مولا نے قبلہ حملہ کیتا ہے ذوالکفل یا ذوالکفل ایک شہر کربلا تو 12 میل دور صدقے جاؤں اتھوں تک کوڑے دوڑے نے پچھوں پرت کے کوئی نہیں سکندہ ہر سپاہی آندہ سی میں نو لگدہ سی حسین میرے سر نہ سگے بندے میدان ہی خالی ہو گئے جدو میدان خالی ہوئے زہرہ دلال کھلو کے عباس دی لاش حل ویکھ کے آندہ کدی ہون آ کے ویکھے نہ سگے نہیں ساڑھے پیو دے دشمن ہے نہ سگے ساڑھے نانے دے دین دے دشمن ہون میرا خیال ہے مجلس پوری ہو گئی ہون ذوالجلال نو ویکھن دی تیاری کرو زیادہ تو زیادہ 5 منٹ 4 منٹ پڑھنا ایک غیب جو آواز آئی پرانے بندے پڑھتے سن پرانے علماء انہاں دا میں جملہ دوران لگا پیر سید محبوب علی شاہ حمدانی بہت پرانے بزرگ انہاں دا جملہ جدو میں سندہ سا ایڈا مجلساں شروع کی تھیں ادوں فرماندے سن جدو میدان ہی خالی ہو گیا حاطف غیب جو ایک آواز آئی ادوں میں نے پتہ نہیں سی لگتا اس گلتے بندے روندے کیوں نے چھوٹا سا میں نے جدو ایک گل بابا کرتا ہے ادو بندے روندے کیوں نے بابا جی کی ہوندے سن وہ فرماندے سن عرش تو آواز آئی پیو دی جرت وکھائی آ ہن ماں دے دودھ دا اثر وکھا تاں ہی روندے ہون گے اس دور دے بھی بندے تلوار نیام وچ رکھ کے فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون بس تلوار نیام چوندی آئیے اگوں کی پڑھا پھر نسے واپس پلٹے تیر والے تیر ماریا نیزے والے نیزہ ماریا تلوار والے تلوار ماری پتھر والے نے پتھر ماریا زہرہ دلال زین تو زمین تھیا ہون چوپوں والی گل نہیں سی زین تو بندے اٹھنے شروع ہوئے نے 2-4 جملے سن لو میں تھا وین جدوں آنکھوں کے ذل سنا آ جا 2 جملے آنکھاں 2 رولا تھوڑا جو رولا زمین تے آئے نے زین تو زمین تے آئے نے پھر آنا زین اے صدقے نوجوان اے کدی نہ روو اے نوجوانوں زندگی چ کدی نہ روو کسے اور گام میں نوجوان آ کے نہیں سچی گل ہے اللہ تو انہوں کربلا لے جائے کربلا ایک جگہ مقام امام زمانہ او فرات کول جتھے نمازاں پڑھی دیاں اتھے شبیر سن اتھوں جدو زین تو لتے نے میرے پرانے دوستان نے آگیا نا زمین تے نہیں آئے پھر جڑا زندگی جو مجلس سچ پہلی بار آیا صدقے جاما او سانو پوچھے تے ضرور جڑا زین تو ڈگ پوے اونا تے اسے زمین تے ہوندہ نا تے پھر زمین تے کیوں نہیں آئے معافی دینی جے بس انہیں تیر میرے مولا نو لگ گئے سن وہ تیران دے اتے شبیر اینج تل گئے وہ جو آنج حالرہ سن تیران دے اتے اس ویلے خدا دی قسم قاتل دوارے کھلوتے سن گول دائرے بچ کوئی آندہ سی حسین زندہ نے کوئی آندہ سی نہیں دنیا تو گزر گئے نے اے لوگ آندہ نے شمر نے شراب پی تھی خبردار انہوں شراب دا فائدہ دے کے پولیا نہ کریں شرابی تے کہہ سکتا میں نو ہوش ہی نہیں سی میں کنوں مارے شرابی تے کہہ سکتا میں نو پتہ ہی نہیں سی خبردار اس ملعون نو اینا ہوئی سی آندھا نیڑے جاؤ کہنے لگے جے زندہ ہویا تے اٹھے گا
ہے اکبر دا بابا تیری جرت تو صدقے تیرے زین تو لتھے تو بھی دشمن پہ ڈرتا ہے خدا دی قسم کہنے لگی اٹھ پیا تے علی دا بیٹا ہے اس شمر ملعون نے آکھیا میں تو انہوں آزما دینا جے زندہ ہویا تے ضرور بولے گا وہ جڑی اس گل کیتی ہے شیعہ نو کھا جائے گی اے ایتھے کھلو کے نا جتھے مولا اینج سن اینج ایتھے نیڑے کھلو کے آندہ ایدیاں پہنہ نو لوٹ لو میرے مولا تھلڑیاں تیران تے زور دے کے آندے نے خبردار کوئی خیمے آل نہ بدے ہویا جے میں زندہ جے صدقے جاوا اوکھا ویڑا سی جدو تھی پہنچی ہے ایتھوں تک تیر سن گلے چ تیر گردن چ تیر چار چویرے تیر تے تھی پہنچی ایتھے کھلو کے آندی ہے بابا میں نو گل نہ لا شبیر فرماندے نے میرا سینہ اڑیک دا سی سکینہ آوے تے میں آرام کراں آج میرا سینہ بیٹا فارغ نہیں میں تینوں سینے نال کیویں لاواں اکو گل تھی نے کیتی ہے بابا نہیں فرمایا نہیں ادھر منہ موڑ کے بی بی فرماندی اچھا بابا میں ویر کو پوچھ کے آئی تھا میں ویر کو ٹر چلیاں سینے نال لا یا نہ لا ویکھ لے میں اوکھی بڑی آئی جنہیں اشارہ ویکھ لے شبیر تھی دا تماچے دا نشان ویکھیا تیر جات پا کے فرماندے نے میں ملنا دوجا تیر کٹ جانے فوارا خون دا نکلیا تی سی نا تی جدو ایتھوں خون ابلتا ویکھیا نا دو قدم پیچھے ہو کے آندی ہے میں نہیں ملتی میرے واسطے مزید زخمی نہ ہو بے میرا چل آخری جملہ ہے ایک واری کسے طریقے ایتھوں دو تیر کٹے نے فرماندے نے سامنے نہیں ایدروں آ بی بی ایدروں آ کے آنج صرف آنج دووے ہتھ آنج کیتن آنج سویرے کسے ایم پی دے پتر چھوٹے نو چپیڑ مار وہ آکھے گا اتھے ہی کھلویں جانا کتھے بدلہ لے گا غریب دے بچے نو سویرے مار وہ پاہمیں پٹھے دے مزدور دا پتر ہوئے وہ شام تک جدروں تو لنگیں گا تینو آکھے گا شام نو میرے ابو آن گے نا میں انہوں نے دساں گا انہیں میں نو مارے پاہمیں کوئی غریب ہی ہوئے پیو دے سلطان ہوندہ نا جدو بی بی دووے باوا آنج کی تیاں نے اور تو شمر نظر آیا بی بی نے دووے بازو کٹے مولا فرماتے نے سکینہ ڈرتی کیوں ہے فرمایا بابا آئینے میں نو مارے فرماتے نے ٹر جا میرا عباس کوئی نہیں ٹر جا میرا اکبر کوئی نہیں سکینہ خیمیاں نو دھوڑی واہ حسین آواز ہوں دی سکینہ بابا آئے کہ کوئی نہ آواز ہوں دی اممہ بابا نہیں آیا بابے دا خالی گھوڑا بابے دی نعام نہ لے تلوار نہ لے اجڑ گئیاں تیاں بطول دیاں رول گئیاں تیاں زہرہ دیاں برباد ہو گیا میرا رسول